السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی قدر، دوستوں اور بھائیوں، آج 4 ربیع الاول 1441 ہجری مطابق 1 نومبر سن 2019 عیسوی کے اس اجتماع میں جو اسلامک گائیڈنس سینٹر حائل کے زیر اہتمام اس خوبصورت سے ایڈیٹوریم میں منعقد ہوتا ہے، بعد نماز جمعہ اس مقام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرآنی آیات کے حوالے سے، کچھ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا منصب، نبی کائنات کا جو عہدہ، منصب، جو مقام ہے، اسے سمجھ کر اور اس کے اوپر ایمان لا کر آپ کی اتباع، آپ کی محبت، آپ کی پیروی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دنیا میں تاریکی ہی تاریکی، ظلم بازار گرم تھا، ہر طرف اندھیرا سی اندھیرا، اللہ کے سوا کئی خداؤں کی لوگ عبادت اور پوجا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا وہ گھر جسے سیدنا علیہ السلام کے ہاتھوں اور سیدنا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر ہوا تھا، اللہ نے اپنے حکم سے کروایا تھا، اس کے اندر 360 خداؤں کی عبادت اور پوجا ہوتی تھی، اور ظلم و جبر کا عالم یہ تھا کہ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ انسانیت چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر کوئی پوچھنے والا نہ تھا کہ انسانیت کا ایک عظیم الشان طبقہ جسے ہم عورت کہتے ہیں، لڑکی کہتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سرزمین عرب میں کتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا۔ پوری دنیا کے اندر کہیں آگ کی پوجا تھی، کہیں دیوی دیوتاؤں کی پرستش تھی، ہر جگہ اپنے اپنے حساب سے پوری دنیا کے اندر ایک اندھیرا تھا، کہیں اللہ کی شمع یا اللہ کی توحید کا چراغ روشن نہیں تھا۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں فاران کی چوٹی سے ایک ستارہ نمودار ہوا، نبی کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے مکے کی دھرتی پر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت کا تاج، نبوت سے سرفراز فرمایا، رسالت سے سرفراز فرمایا، اور آپ کو دنیا کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا شروع کی۔ ربیع الاول کا یہ مہینہ، بعض مورخین کچھ اور مہینے بتاتے ہیں، لیکن ربیع الاول کے اس مہینے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ تاریخی طور پر نبی کائنات کی ولادت 9 ربیع الاول ثابت ہے، اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ثابت ہے۔ چنانچہ مسلمانوں میں 12 وفات کے نام سے آج تک یہ بات مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کہا جاتا ہے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے، جو بعد کی آنے والی نسلوں میں 30-40 سال پہلے، ان لوگوں مولویوں نے، انہوں نے اس کو 12 جشن عید میلاد النبی کا نام دیا، جبکہ اسے جشن وشن کا نام نہیں دیا جاتا۔ یہ نئی پیداوار، نئے لوگ، کھانے پینے کے نئے ڈھنگ، نئے ریت، نئے ٹھکانے، نبی کائنات کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے پل باندھ کر، مقصد نبی کی اطاعت، اتباع نہیں، فرما برداری نہیں کہ آپ نے جو فرمایا اس کے اوپر عمل ہونا، بلکہ مقصد میٹھا میٹھا حق، کڑوا کڑوا تھو۔ جہاں عمل کی بات آئے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہیں، غیروں کی بات کرتے ہیں۔ جہاں کھانے پینے کی بات آتی ہے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کر دیتے ہیں۔ عمل کی بات آتی ہے تو نبی کو پیچھے کر کے اپنے اماموں اور اپنے پیروں اور مرشدوں کے فرمودات پر عمل کرتے ہیں، انہیں زندہ کر لیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے نیچے دفن کر دیتے ہیں۔
آج کل کے سیانے لوگ، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے کھانے کی ہوتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، کھا کے پھر دفن کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، نبوت کا عہدہ، منصب، مقام کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو جانیے اور اس کے مطابق اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عہدہ دیا، ایک منصب دیا، منصب رسالت عطا فرمائی، اور بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ بھی نازل ہو رہا ہے، جو کچھ بھی اتارا جا رہا ہے، میرے بندوں تک اسے پہنچاؤ، میرے بندوں کو میری پہچان کرواؤ، میری شناخت کرواؤ۔ میں ان کو روح سے جو وعدہ ہم نے روز ازل میں لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہ وعدہ یاد دلا کر کے یہ بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا اور برحق معبود نہیں ہے، سارے معبود جھوٹے ہیں، چاہے وہ پیڑ ہوں، وہ پودے ہوں، چاہے وہ انس ہو یا جن ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا جن کو بھی تم پکارتے ہو، عباد امثالکم، وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں، خالق نہیں ہیں، وہ تمہارے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، خالق و مالک اللہ ہے۔ تمہارے چلنے پھرنے، کانوں کا، آنکھوں کا، سب کا مالک، موت اور حیات کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس نے تم کو پیدا کیا، اس نے تمہیں روزی دی، اس نے تم کو سب کچھ دیا، تو فرض تمہارا یہ بنتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اسی کی بندگی کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی، اپنے منصب نبوت کو استعمال کیا اور لوگوں کے سامنے توحید کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رسالت کا منصب اور مقام عطا فرمایا کہ آپ فاصدع بما تؤمر، آپ کھلم کھلا لوگوں کو دعوت دیں، آپ ڈرے نہیں، آپ خوف نہ کریں، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے اللہ آپ کو محفوظ کرے گا۔ لوگ مارنے کی قدر کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ یہ ہے مقام رسالت۔ مقام رسالت کو سمجھیے۔ مقام رسالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا جائے۔ جب آپ کہتے ہو محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 100 برس کے رسول تھے یا 80 برس کے یا 50 برس کے رسول تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے۔ کوئی رسول نہیں آ سکتا بیچ میں، کوئی ہادی نہیں آ سکتا، کوئی رہنما، کوئی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبی ہیں ان کی نبوت کا عہدہ لے کر کے کوئی بھی انسان قیامت تک پیدا، بولو، کوئی کہے گا کہ میں نبی ہوں یا رسول ہوں، جھوٹا ہے۔ اور جو کوئی اس کو مانے گا نبی یا رسول، وہ کافر ہے۔ دعویٰ کرنے والا بھی کافر، اور جو اس کی تائید کرے گا وہ بھی خاتم النبیین ہیں۔ وما محمد الا رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تم مردوں میں سے کسی کے باپ اللہ کے نبی رسول باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے ختم کرنے والے۔ آپ پر نبوت ختم ہے، لا نبی بعدی، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ مقام رسالت ہے۔ مقام رسالت یہ ہے کہ آپ کی الایمان بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ایمان لایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سچا ایمان رکھا جائے، اور والتصدیق فیما اخبر، جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس کی تصدیق کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی بتلایا ہے اسے مانا جائے، اسے تصدیق کی جائے کہ ہاں آپ نے سچ فرمایا، اللہ ہے، ہم نے بھلے نہیں دیکھا ہے لیکن برحق ہے، ہمارے نبی نے کہا۔ یہ ہے ایمان۔ اور آپ تو اتنے بڑے امین اور صادق تھے کہ کفار بھی مکہ کے مانتے تھے کہ آپ واقعی جھوٹے نہیں، تو ہم اگر مانتے ہیں تو بہت بڑا کمال نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہوا کہ آپ فاصدع بما تؤمر، آپ کھلم کھلا کافروں کو دعوت دیجئے توحید کی، تو صفا کی پہاڑی پر جہاں جا کے آپ حج کرتے ہو، صفا مروہ پہ چلتے ہو، صفا اس پہاڑی پر آپ کھڑے ہوئے اور اہل مکہ کو بلایا اور کہا کہ لوگوں، میں تمہیں ایک بڑے، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار ہے، ایک فوج ہے جو صبح تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، تو تم میری باتوں کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں بے شک ہم آپ کی باتوں کا یقین کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ مکے کے کافر کہہ رہے تھے، ابھی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا، اللہ نے وہ نبوت کا اعلان کروانے کے لیے پہاڑی پر کھڑا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کل فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میری رسالت کو تسلیم کرو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے علم اور حکمت عطا فرمایا، میں تمہیں نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں جنت کا راستہ بتلانے کے لیے آیا ہوں۔ جو اس گھر کا رب ہے وہی میرا بھی رب ہے، اگر تمہیں اس گھر کے رب پر یقین ہے تو میں بھی اسی رب کی عبادت کرتا ہوں، اسی ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ 360 بت جو تم نے پوجے رکھے ہیں یہ تمام سب کے تمام باطل جھوٹے معبود ہیں، یہ سچے معبود نہیں۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو بتلایا، یہ مقام عطا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہ وہ پوری کائنات میں سب کی طرف پیغامبر بنا کر کے بھیجے گئے۔ مکے سے آپ نے دعوت کا آغاز کیا اور اللہ نے قرآن فرمایا یا ایھا النبی یا ایھا الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا والوں سے کہہ دو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں سے کہہ دو اے دنیا کے لوگوں انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کا رسول بنا کر کے۔ تو اللہ کے رسول پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول نے جو باتیں کہی ہیں ان کی تصدیق کرنا، جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان کو سچ ماننا، ان میں شک اور شبہے کی گنجائش نہ رکھنا۔ تمہارے دل میں تمہارے دماغ میں وہ بات آئے نہ آئے پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچ ماننا کہ ہاں آپ نے سچ کہا۔ اگر آپ نے کہا کہ میں نے جبریل کو دیکھا، ہم نے کہا آمنا وصدقنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا، میں نے عیسیٰ کو دیکھا، بھلے موسیٰ کو مرے ہوئے برسوں برس ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات موسیٰ سے بات کری، ہم نے کہا سچ ہے۔ نماز 5 وقت کی فرض ہوئی، اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز میرے اوپر فرض کی، ہدیہ دیا لے کے آیا تو موسیٰ آسمان پہ ملاقات ہوئی، راستے میں ملے، کہنے لگے ہدیہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ اللہ نے کیا ہدیہ دیا؟ کہا 50 ٹائم کی نماز۔ آپ نے فرمایا میری اپنی امت کا تجربہ ہے، آپ کی امت برداشت نہیں کرے گی، جاؤ تھوڑا کم کروا کے آؤ۔ اس طرح سے کم کراتے کراتے آتے جاتے 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی برکت ہو یا آپ کا مشورہ تھا، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ اے میرے نبی، تیری امت 5 وقت کی نماز پڑھے گی لیکن اجر انہیں 50 وقت کا انشاءاللہ میں ادا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ سے ملاقات ہوئی، ابراہیم سے ملاقات ہوئی، آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، میں نے دیکھا آدم کو آسمان پر بیٹھے ہوئے، دائیں طرف کچھ لوگ، بائیں طرف کچھ بچے، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو دیتے ہیں آدم۔ جبریل نے کہا یہ دائیں طرف والے جنتی ہیں، بائیں طرف والے جو ان کی اولاد ہی ہیں جہنم میں جائیں گے، ان کو دیکھ کے رو دیتے ہیں۔ ہم نے کہا آمنا وصدقنا، یہ ہے تصدیق اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر ہم نے سنا اللہ کے نبی نے فرمایا معراج کی رات میں بیت المقدس میں ہم نے آدم کو بھی دیکھا، موسیٰ کو بھی دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، یعقوب کو، سب کو۔ ہم نے کہا آمنا وصدقنا، ہماری عقل بھلے مانے نہ مانے، گزرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا جب میں معراج کی رات جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب دماغ تو چکراتا ہے نا کہ یا اللہ، ابھی تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں معراج کی رات جا رہا تھا، موسیٰ کو قبر میں دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، پھر فرما رہے ہیں جب میں آسمان پہ گیا واپس لوٹا اللہ سے بات کرتے تو موسیٰ سے آسمان پہ ملاقات ہوئی، پھر کہہ رہے ہیں کہ جب میں واپس زمین پہ بیت المقدس آیا تو یہاں موسیٰ کو دیکھا کہ بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لمحے بھر میں یہ تبدیلیاں ہماری سمجھ میں بھلے نہ آئیں لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اس لیے سچ ہے، پوری دنیا مل کے بھی انکار کرے تو ہمارے جوتے کی نوک پر، لیکن میرے نبی نے کہا ہے تنے تنہا وہ سچ فرمایا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سچ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں حضرت عمر فاروق اعظم کا گھر دیکھا، ایک خوبصورت حسین لڑکی بیٹھی ہوئی، لیکن جب میں جانے لگا تو دیکھا یہاں عمر کا گھر لکھا ہوا تھا، تو مجھے غیرت آئی، عمر اس جنت کے اس محل میں داخل ہوتے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی نے جب حضرت عمر سے یہ بات کہی تو حضرت عمر رونے لگے اور کہنے لگے اغیر علیک یا رسول اللہ، اللہ کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا؟ اللہ، ہمیں یقین ہے کہ میرے نبی نے جنت میں عمر کا گھر دیکھا ہے، ہم نے نہیں دیکھا لیکن اس دیکھنے والے نے بتایا، اس لیے ہمیں تصدیق کرتے ہیں۔ اور یہی صحابہ تھے، تصدیق کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا خطاب اسی پر ملا تھا
کہ ابو جہل نے جب معراج کا واقعہ سنا تو دوڑا دوڑا گیا ابو بکر کو ڈھونڈنے کے لیے کہ آج تو میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا، میں ابو بکر کو آج تو میں پٹا دوں گا۔ راستے میں سیدنا ابو بکر صدیق کہیں طرف سے آ رہے تھے، مکے کے کا واقعہ ہے، معراج تو مکے ہی میں ہوئی نا آپ کی۔ کہا رہے کہ ابو بکر سنو ایک بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا تمہارا دوست جو ہے آج وہ دیکھو خانہ کعبہ میں بیٹھا ہوا ایک عجیب و غریب واقعہ بتا رہا ہے کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا، فلسطین گیا، میں آج کی رات آسمانوں پہ گیا، جبریل سے ملاقات ہوئی، اللہ سے بات کری، پھر واپس آیا۔ تو یہ پوری باتیں بتا رہا ہے۔ کیا فلسطین جانا اور آنا ایک ہی رات میں یا 2 دن میں یا 4 دن میں یہ ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا ممکن تو نہیں، 2 مہینے کی مسافت ہے، دوری ہے، اس 2 مہینے کی دوری ایک رات میں کیسے پوری؟ تو کہا تمہارا دوست تو کہہ رہا محمد یہی بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا ہمارے نبی نے یہ بات کہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا قسم کھاؤ گے؟ کہا اللہ کی قسم تمہارے نبی نے یہ بات کی ہے۔ کہا پھر کہو؟ کہا اللہ کی قسم تمہارے نبی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں گیا اور آیا، بلکہ آسمان پہ بھی گیا اور آیا۔ کہا قسم کھا؟ کہا واللہ قسم کھاتا ہوں کعبے کے رب کی قسم کہ یہ محمد نے یہ بات کہی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر کہتے ہیں واقعی اگر تو صحیح ہے اپنے قسم میں تو میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرے نبی نے جو بات کہی ہے وہ سچی کہی ہے۔ کہا تو بھی پاگل ہو گیا ہے، پھر مجھ سے قسم کیوں کھلا رہا تھا؟ کہا میں قسم اس لیے تیرے سے کھلا رہا تھا کہ کہیں تو نہیں جھوٹ بول رہا، کہیں تو نہیں جھوٹ بول رہا۔ مجھے تیری بات پہ شک تھا، نبی کی بات پہ کوئی شک نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر آئے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ابوبکر صدیق نے واقعہ بیان کیا کہ ایسا ایسا ابو جہل کہہ رہا تھا اللہ کے نبی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو ابو بکر تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے ایسے 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 وہ واقعہ بتایا، میں نے کہا کہ اگر میرے نبی نے کہا تو صحیح کہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا انت صدیق، انت صدیق، انت صدیق، کہ تمہارا لقب صدیق، تم ہو صدیق، سب سے زیادہ تصدیق کرنے والا۔ اللہ، یہ سیدنا ابوبکر صدیق، تو یہ ہے صدیقیت کہ تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل میں آئے نہ آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا سچ ہے، بس یہی ہے محبت رسول، یہی ہے جناب علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق۔ اور تو پہلی چیز اللہ پر ایمان، نبی صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان، رسالت پر، نبوت پر، اور دوسرا اس رسول اور نبی نے جو جو باتیں کہی ہیں وہ سب صحیح، اور پوری دنیا مل کے جھٹلایا تنی طرح میرے نبی نے بات کہی ہے، بات سچی ہے، بات بتا پوری دنیا جھوٹی ہے، پوری دنیا بولو یہ جذبہ ایمانی ہمیں جنت میں لے جائے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے انہیں تسلیم کرنا، انہیں ماننا، یہ مقام ہے اللہ کے رسالت کا مقام، یہی ہے کہ انہیں تسلیم کرنا، ان کے اوپر عمل کرنا، اور جن جن چیزوں سے آپ نے روکا ہے، ڈرایا ہے، منع کیا ہے، ان چیزوں سے رک جانا، یہ ہے سچی محبت کیا، یہ ہے مقام رسالت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مقام بیان فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، 2 فرشتے، 2 آنے والے آئے، انہوں نے کہا اس کی مثال بیان کرو، سونے والے کی مثال بیان کرو، نہیں وہ الگ ہے، مثال بیان کرو، یہ ایک ہے کہ اس کو تولو، یہ سونے والے کو تولو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترازو لایا گیا اور ایک ترازو پر مجھے بٹھایا گیا اور دوسرے ترازو پر میری امت کا ایک آدمی بٹھایا گیا کہ ایک آدمی کے مقابلے میں تولو کس کا وزن زیادہ ہے، کس کا وزن کم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا وزن بھاری ہو گیا، اس ایک آدمی کا وزن کم ہو گیا۔ تو کہنے والے نے کہا اس کو 10 کے مقابلے میں تولو۔ تو 10 آدمی دوسرے ترازو میں پلڑے میں بٹھائے گئے، اور ایک پلڑے میں، جس پلڑے میں تھا اس کے مقابلے پلڑے میں 10 آدمی بٹھائے گئے، میں 10 کے اوپر بھی بھاری ہو گیا۔ کہا گیا اس کو 100 کے مقابلے میں تولو، تو 100 آدمی کو پلڑے پر بٹھایا گیا میرے مقابلے میں، تو میرا وزن 100 کے مقابلے میں بھی بھاری ہو گیا۔ سنو مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام رسالت کیا ہے۔ یہ جو تل رہا تھا نا، یہ کیا ہڈی اور گوشت نہیں تل رہے تھے، اللہ اللہ اللہ،
हड्डी और गोश्त नहीं तोले जा रहे थे, 100 के मुकाबले में। कहा गया इसे 1000 के मुकाबले में तोलो। कहा गया तराजू के एक पल्ले पर 1000 को रखा गया, फिर भी मेरा वजन भारी हो गया। तो आवाज देने वाले ने कहा, यही नहीं, अल्लाह के सिवा पूरी दुनिया को और इसमें जिन और इंसानों को, सबको, पूरी मखलूकात को तराजू के एक पल्ले में रख दो और तने तनहा मोहम्मद को एक पल्ले में रख दो, मोहम्मद का पल्ला भारी हो जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह है मकाम हमारे नबी का, यह है मकाम और यह रिफात है, बुलंदी है, यह अजमत है जो अल्लाह ने अता फरमाई है। और उनके मानने वालों को हुक्म दिया गया है, इनके पीछे चलोगे तो जन्नत में जाओगे। कुल्लु उम्मती यदखुलून जन्नत इल्ला मन अबा, क़ालू मन अबा, क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नत व मन असानी फक़द अबा। नबी रवाहुल बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि इस हदीस को बयान किया, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का हर फर्द जन्नत में जाएगा सिवाय उस आदमी के जो खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दे। साहबा ने कहा जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? आपने फरमाया जो मेरी इताअत करेगा, जो मेरी पैरवी करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो मेरी पैरवी नहीं करेगा वो गोया कि खुद ही जन्नत में जाने से उसने इनकार कर दिया। इसलिए ऐ मुसलमानों, ये है मकाम रिसालत। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, जन्नत चाहते हो, तो हमारे नबी के कलमा पढ़ते हुए, कलमा पढ़ तो रहे हो तुम, लेकिन तुम कहीं और भटक रहे हो। अल्लाह के नबी की नबूवत मानने के बावजूद भी वो फलाने मुफ्ती साहब, फलाने मौलवी साहब, फलाने अल्लामा साहब, फलाना इमाम, तेरा मजहब ये, पर मेरा मजहब हो, फलाना मजहब ये, कोई ऐसा मजहब नहीं। दीन एक है, दीन एक है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा दीन एक है, वह है इस्लाम। कुरान एक है, कुरान करीम है, रसूल एक है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किबला एक है, खाने का एक है, और इकबाल ने कहा मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? यूं तो मिर्जा भी हो, सैयद भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। वदा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूर, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मकाम रिसालत समझना है तो सहाबे कराम से समझो। अल्लाह 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 अल्लाह, जरा सी बात पर नबी कायनात के चेहरे मुबारक को देख देख करके वो लोग अपने ईमान को ताजा करते थे, अपने अल्लाह को डरते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर दाखिल हो रहे हैं, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं, किसी बंदे को जो खड़ा हुआ था उसने उसको कहा बैठ जाए आदमी। सैयदना अबू हुरैरा वहीं दरवाजे में दाखिल हो रहे, जूतों में बैठ गए। अल्लाह के नबी की नजर पड़ी, आपने कहा अबू हुरैरा मैंने तुझे नहीं कहा था बैठने के लिए, मैंने तो वो फलाना आदमी खड़ा था मैंने उसको कहा था बैठने के लिए। कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे कान में आवाज पहुंची है कि बैठ जाओ, तो मैंने दिल में सोचा कि अबू हुरैरा बैठ जा, तेरा अगला कदम मस्जिद नबवी की तरफ नहीं, अगर ये हुक्म नहीं माना तो जहन्नम की तरफ बढ़ रहा है। बैठ गया, मैं बैठ गया। ये थे सहाबा जो नबी के फरमान पर अमल करते। हमारी तरह नहीं चूंकि चिराकी नाम लेना है, नबी खाना खाना है, पीना है तो नबी का नाम लो, पेट भर जाए तो खलास खत्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे अमल नहीं। ये नहीं है न अमल करना अल्लाह के नबी की बातों पर। अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान करीम के अंदर, एक नहीं, मैंने रात को भी आपको बताया था कि नबी को जो ईजा पहुंचाते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं मुखालिफत करके, और मुसलमान सहाबा का रास्ता छोड़कर गैर सहाबा के रास्तों को अपनाते हैं, अल्लाह ने फरमाया नुवल्लिही मा तवल्ला, उन्हें हम उसी रास्ते पे डाल देंगे, वो नुस्लिही जहन्नम, और उसी रास्ते से उनको जहन्नम में ढकेल देंगे, वो साअत मसीरा, और जहन्नम कितना बुरा रास्ता है, कितना बुरा ठिकाना है। तो अजीजानी गिरामी, आप ये न सोचो कि नबी की मुखालिफत करके आप जन्नत में जा सकते हो, हरगिज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर सच्चे पक्के उम्मती हैं, कलमा पढ़ते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा को भी फर्ज। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिनकुम, और तुम में जो हुक्मरान हैं, तुम्हारे मामलात देखते हैं, भालते हैं, हाकिम हैं, तुम उनकी इताअत और पैरवी करो। फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन, बस अगर तुम में और हुक्मरानों में कोई इख्तलाफ हो जाए,
اللہ رسول میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ بولو، آپ اللہ سے اختلاف کر سکتے ہو؟ رسول سے اختلاف کر سکتے ہو؟ لیکن جو اولی الامر ہیں، حکمران ہیں، کبھی الٹا سیدھا حکم دیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي، تم نے کہا حلال، اس نے کہا حرام، تو مانا کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی اگر تمہیں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس قضیے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم آخرت پر اور اللہ پر ایمان لاتے ہو تو، اگر واقعی تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، آخرت پر ایمان لاتے ہو، تو اپنے جھگڑے، اپنے اختلافات کس کے سامنے پیش کرو؟ بولو، ہاں، اللہ اور اس کے رسول کی خدمت پیش کرو. اللہ نے فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی سب سے بہتر اور سب سے احسن راستہ ہے. جھگڑا نہ کرو، جھگڑا ہو گیا، گالی گلوچ نہ بکو، بٹوارا مت. اللہ اور اس کے رسول سپریم کورٹ ہے، اس سپریم کورٹ میں جو فیصلہ ہوتا ہے تسلیم کرو، دل مانے نہ مانے، دنیا چھوڑو، دنیا کے لوگوں کو چھوڑو، اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بناؤ. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے اسی سورے میں فرماتا ہے کہ میرے نبی آپ دیکھیں ذرا ان لوگوں کو جن کو گمان ہے، کیا جو یہ سوچتے ہیں، اور گمان یزعمون، جو زعم کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، جن کو زعم ہے، یقین ہے یا گمان کرتے ہیں کہ انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ پہلے باتوں پر بھی جو آپ سے پہلے تھی ان پر بھی، اور جو آپ کے اوپر دین اتارا گیا ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، ان کو یہ یقین ہے. انہیں دیکھو ذرا وہ کیا کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ اپنے معاملات طاغوت کی طرف لے جاتے ہیں. فیصلے کہاں لیتے ہیں؟ آپ سے نہیں لیتے، حالانکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کو دعویٰ ہے کہ ہم تو آپ کو بھی ایمان لاتے ہیں، جو پچھلے نبی تھے ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ کو بھی. یہ منافقین. لیکن جب فیصلے کی باری آتی ہے تو کہاں جاتے ہیں؟ اے مسلمانوں سنو، دین کے فیصلے کافروں سے نہ کرواؤ، یہود و نصارہ کی عدالتوں میں دین کے فیصلے، تمہاری دنیا کے فیصلے بھی اللہ رسول سے کروانا چاہیے تم کو. چلو ٹھیک ہے، جو عدالت ہے نہیں مانتا کوئی تو وہاں جاؤ، لیکن تمہارے دینی مسئلے اللہ اس کے رسول سے کرواؤ. یہ منافقت ہے، یہ کفر ہے کہ اس کو وہ فیصلے تم لے جا کے کافروں سے اور جو دشمنان دین ہیں، جو دشمنان اسلام ہیں، ان کی عدالتوں میں، ان کے کورٹ اور کچہریوں میں تم فیصلہ کراتے ہو. تف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے، تھوڑی ہے، تھو ہے تمہارے اوپر. تم اتنے بد نصیب ہو، تم اتنے بے غیرت اور بے شرم ہو چکے ہو کہ تم اپنے فیصلے، لڑائی جھگڑے، نکاح طلاق بیاہ، آپس کے فیصلے جو دین کے ہیں، اس دین کے فیصلوں کو بھی تمہیں کافر ڈنڈا مار کر کے منواتا ہے تب مانتے ہو. ابے شرم کرو، ڈوب مرو جا کے چلو بھر پانی میں. غیرت کرو، خیر حرام ہے تمہارے. اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل، جو گمان ہے ان کو کہ ہم آپ کے اوپر بھی ایمان لائے اور جو تمہارے اوپر نازل ہوا اس کے اوپر بھی ایمان لائے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ کسی اور کے پاس نہیں جانا، فیصلے اللہ اور اس کے رسول کی خدمت. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. لیکن مسئلہ یہ بھی ہے نا، جب عدالت ہے ایک طرف کفر کی، تو یہ مسلمان بھی کفر اختیار کرتا ہے، خود ہی مولوی علامہ ہی خود اللہ رسول بن گئے. یہ بھی مسئلہ ہے. ہمارے یہاں کے ملا نے بھی اپنے آپ کو اللہ رسول سے کم نہیں سمجھتے کسی بھی مسئلے میں. نہیں، یہ فلانے مذہب کا مسئلہ ہمارا مذہب ہے، یہ مذہب نہیں ہے، مذہب نہیں ہے، دین ہے ہمارا اسلام. اس وجہ سے جوتے پڑ رہے ہیں آج کافروں کو کفر کے. تو اللہ فرماتا ہے حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان کے پاس نہ جائیں، انکار کریں اس کا. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ انہیں بہت دور گمراہیوں کے اندھیروں میں لے جا کے دھکیل دے. اللہ اکبر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، سنو یہاں اللہ نے پول کھولی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ فیصلہ کر لو، لڑائی نہ کرو، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول نے کیا کہا ہے؟ آؤ فیصلہ کر لو.
قرآن دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، اس میں ہے ثبوت؟ تو اللہ فرماتا ہے رأیت المنافقین، تو ان منافقوں کو دیکھو کیا کرتے. منافقین اللہ نے فرمایا کیا؟ یصدون، یہ منافقین اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان منافقین کو یصدون عنک صدودا، اے نبی آپ سے منہ پھیر کر کے بھاگتے ہیں، یعنی قرآن حدیث کی طرف نہیں آتے. فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، فلانے کے پاس جائیں گے، فلانے کے پاس جائیں گے، منہ پھیر کر کے بھاگتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، لیکن ان کا حال ایک یہ بھی ہے کہ جب ان کی اپنی شرارتوں اور بدمعاشیوں کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر دوڑ کر یہ آپ ہی کے پاس آتے ہیں. ہائے میں تو فلانا جوتا مار رہا وہاں پھنسا تو اے نبی آپ ہی کے پاس ثم جاؤک، آپ ہی کے پاس آتے ہیں. یحلفون باللہ، اور قسمیں کھاتے ہیں، ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، اللہ کی قسم ہمارا تو مقصد بھلائی ہی تھا، ہم تو بھلائی چاہ رہے تھے، اصل میں بس وہ کچھ گڑبڑ ہو گیا. جب پٹتے ہیں تو دوڑ کے کہاں آتے ہیں؟ بولو، دوڑ کے اللہ رسول پر آتے ہیں، اے نبی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. لیکن ویسے حقیقت میں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ دوڑ دوڑ کر کے دوڑ کے کفر کے پاس جا رہے ہیں، ان کے پاس جا کے مدد مانگتے ہیں. اللہ یعلم، اللہ رب العزت اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کی باتوں کو اللہ جانتا ہے. فاعرض عنہم وعظہم، تو آپ چشم پوشی کر لیں، نظر انداز کر دیں ایسے لوگوں کو اور نصیحت کریں ان کو. وقل لهم فی انفسہم قولا بلیغا، اور مارکۃ العار بلیغ اور مؤثر اثر کرنے والی گفتگو جو ان کے دلوں میں اثر ہو، جس سے ایسی باتیں ان سے کریں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور سنو ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان رسولوں کو صرف اس لیے تاکہ وہ لوگ ان کی اطاعت کریں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اطاعت کریں. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اور اگر انہوں نے اپنے ظلم کر لیا تھا تو ان کو آپ کے پاس آنا تھا. آتے اگر یہ فاستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے، معافی مانگتے اللہ سے. واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان سے معافی مانگ ان کے لیے مغفرت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے. لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا بات ہے. اللہ اکبر. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا سنو، قسم ہے میرے نبی تیرے رب کے ربوبیت کی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ اپنے جھگڑے اور اختلافی معاملات میں آپ کو فیصل اور جج نہ مان لیں، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. اور پھر آپ نے جو فیصلہ کیا اسے تسلیم نہ کر لیں دل سے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تب تک یہ مومن نہیں ہو سکتے. یہ ہے مقام رسالت کہ اللہ تک پہنچنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا، حکم کا، آپ کو فیصل کا جج ماننا ہے، آپ کی باتوں کو تسلیم کرنا ہے. یہ نہیں آئیں بائیں مان کر کے آپ کو ادھر ادھر جانا ہے. تو یہ ہے مقام رسالت. اور اگر اس کی مخالفت کرو گے، اللہ نے ایک آیت کریمہ پر ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑتے ہیں، ان کے فیصلوں کو نہیں تسلیم کرتے، نہیں مانتے، اللہ فرماتا ہے کبتو، وہ ذلیل ہو جائیں گے، وہ ذلیل ہو جائیں گے. کما کبت الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو رسولوں کی نافرمانی یا رسولوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا. تو عزت چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھو اور ان کے مقام کے مقابلے میں کسی اور کو، کسی امتی کو نہ کھڑا کرو. اگر مقام رسالت کے مقابلے میں کسی امتی کو کھڑا کرتے ہو تو کافر ہو. مقام رسالت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، پوری دنیا کوئی نبی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی رسول بھی اس مقام کو. ہمارے رسول سب کے امام ہیں. پوری دنیا مل کر کے ایک ترازو پر رکھ دی جائے، ما سوا اللہ کے مقام رسالت کا وزن ہو تو اس مقام تک پہنچ سکتے. بولو، ابھی میں نے صحیح بخاری کی روایت وہ خواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا آپ کہ پوری دنیا کو ایک ترازو پہ رکھ دو، اس میں ابراہیم بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب شامل ہیں، پھر بھی نبی کے مقام تو وہ نہیں پا سکتے. عزیزان گرامی، وقت کی قلت کو محسوس کرتے ہوئے میں اپنی بات کو مختصر کر کے
اپنی بات ختم کروں گا میں. قرآن پڑھیے, قرآن میں سب کچھ کھلم کھلا بیان ہوا ہے. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک آیت نہیں, پورا قرآن مقام رسالت اور مقام نبوت ہے. پورا قرآن. حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اخلاق رسول بتلائیے, تو حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے کیا فرمایا؟ اما قرأت القرآن, قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ ارے پورا قرآن میرے نبی کا مقام, میرے نبی کی رفعت, میرے نبی کے اخلاق, پورا قرآن بتلا رہا ہے میرے نبی کا اخلاق کیا تھا. چلتے پھرتے ہمارے نبی قرآن تھے. اللہ اکبر, یہ ہے مقام. تو اللہ کے نبی کی اطاعت کرو, اتباع کرو, بدعات, کفریات, شرکیات سے توبہ کرو. ایسے جماعتوں, ایسے فرقوں سے دور رہو جو لوگ جہنم کی طرف جانے والے, لے جانے والے ہیں. کلمہ بھی پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, لیکن جہالت کی وجہ